اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا۔ یہ قرآن مجید کا کلام سننے والے اللہ تعالیٰ اپنے مخاطب سے خطاب فرما رہے ہیں، جو پڑھ رہا سن رہا ہے اللہ کا کلام۔ فرمایا کیا اے سننے والے، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، انا بے شک اللہ خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ۔ علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ خلق السماواتی والارض بالحق کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان یشا اگر وہ چاہے، یذہبکم یذہب وہ لے جائے، وہ نیست و نبود کر دے، کم تمہیں، وہ تمہیں نیست و نبود کر دے، تمہیں فنا کر دے، ویاتی اور وہ لے آئے، بخلقٍ کوئی مخلوق، جدید نئی، ان یشا یذہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نبود فرما دے، تمہیں فنا کر دے، ویاتی بخلق جدید اور وہ کوئی نئی مخلوق لے آئے تمہاری جگہ۔ آیت نمبر 20 کا مضمون بھی ساتھ ہے، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وما اور نہیں ہے، ذالک یہ، علی اللہ اوپر اللہ کے، بعزیز دشوار، وما ذالک علی اللہ بعزیز اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، کچھ بھی دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب ان آیتوں میں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت نے کافروں کی نافرمانیاں ذکر کی، پھر ان کا عذاب ذکر کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات میں اللہ کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر دلائل بکھرے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ جو معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اس کی کس قدر طاقت ہے، قدرت ہے، علم ہے کس قدر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ فرمایا علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ جو قرآن کا مخاطب اور اللہ رب العزت کا پہلا مخاطب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، مگر بعض فرامین ایسی ہیں کہ خطاب حضور سے ہوتا ہے مگر اس کے مخاطبین کوئی اور ہوتے ہیں، تو یہاں بھی خطاب حضور کو ہے مگر اس کے مخاطبین ہر سننے والا ہے، ہر قرآن کو پڑھنے والا ہے، ہر اللہ کے احکام کو جاننے والا ہے، پوری کائنات، پوری زمین پر جتنے بھی انسان ہیں۔ تو فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو آسمانوں کی تخلیق دیکھو، یہ کہکشاں کا نظام ہے، پھر سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، فضا کا نظام ہے، موسم کے آنے جانے کا نظام ہے، سردی گرمی ہے، پھر یہ جو اتنا آسمان وسیع و عریض پھیلا ہوا ہے، تو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کس نے تخلیق کیا ہے اور کس نے اس پورے نظام کو پابند کیا ہوا ہے ایک نظام کے تحت۔ والارض اور زمین میں دیکھو کیسا نظام چل رہا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خشکی، کبھی تری، کبھی برف باری، کبھی انتہائی گرمی،
یہ دریاؤں کا چلنا، نہروں کا چلنا، سمندر کا بہنا، پھر وہ برف باری میں ایسے جمود طاری ہو جاتا ہے، پھر چشمے، آبشاریں، نہریں، پھر وہ انسانوں کے لیے خوراک، انسانوں کے لیے لباس، انسانوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے طرح طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں۔ فرمایا دیکھو اس نظام پر غور کرو، زمین کے نظام پر بھی غور کرو، آسمانوں کے نظام پر بھی غور کرو۔ کتنے لوگ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم 3-4 مشن اب تک وہ چاند کی سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور کتنے ہی جو خلائی سفر پر جانے والے وہ دوسرے سیاروں پر اتر چکے ہیں، مگر وہاں انہیں پانی کا سراغ نہیں مل رہا، زندگی کا سامان، زندگی کا سراغ نہیں مل رہا سوائے اس زمین کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور تو کرو، تم اس زمین پر بھی غور کرو، آسمان پر بھی غور کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس میں دیکھو اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ پھر آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی مطلب ہے تمہیں مٹا دے، تمہیں فنا کر دے۔ ویأتی بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، کوئی سی بھی۔ پہلے اللہ تعالی نے اپنی ذات پر، اپنے وجود پر دلیل دے دی، آسمانوں اور زمین کی آفاقی دلیل، ارضی اور سماوی۔ بعد میں اللہ تعالی نے تحدید کر دی، ڈرا دیا انسانوں کو کہ اگر وہ تمہیں فنا کر دے، جس طرح تم پہلے زمین پر نہیں بستے تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا وجود کہاں تھا؟ نبوت تھے، تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح وہ اب بھی قادر ہے کہ تمہیں مٹا دے، اور کسی نئی مخلوق کو لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری نافرمانیاں، تمہاری یہ بغاوت، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلنا، مخالفت کرنا، استہزاء کرنا، جھٹلانا، تکذیب کرنا، اس سے اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے۔ اگلی آیت میں 7 فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو مٹا کر انسان کی جگہ کوئی اور پیدا کرنا، یہ مشکل ہے۔ اس پورے زمین کے نظام کو قائم کرنا مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل ہے؟ ظاہراً بات ہے، یہ جو آسمان کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، اس میں زیادہ پیچیدگیاں ہیں، زیادہ وسعت ہے، زیادہ مشکل ہے، زیادہ دقیق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس آسمانی نظام کو اور زمینی نظام کو، زمینی کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، تو انسانوں کو بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اس کے لیے اس کی نسبت زیادہ آسان ہے، اس کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ کوئی بندہ دیکھے جس نے بلا تشبیہ و بلا مثال، جس کسی بندے نے ایف ایس سی کی ہو سائنس یہ میتھ کے ساتھ، بی یا سی کی ہو میتھ کے ساتھ، تو کیا اس کے لیے پری 9th یا 9th 10th میٹرک کا سلیبس پڑھانا، سائنس پر میتھ پڑھانا، کیا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں مشکل ہوگا۔ کسی نے سائنس پڑھی ہو
اوپر والی کلاسوں میں بی ایس سی ایم ایس سی، اس کے لیے میٹرک اور نیچے لیول کی کلاسوں کو پڑھانا کوئی مشکل نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں مٹا دینا اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آنا، نئے لوگ پیدا کرنا، یہ اس پر کوئی مشکل نہیں، کوئی دشوار نہیں. تو تمہاری بقا اسی میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. اگلی آیت مبارکہ میں مزید انسانوں کو جھنجھوڑا. سورت ابراہیم آیت نمبر 21 میں اس میں فرمایا وَبَرَزُوا، اور وہ حاضر ہوں گے، للہ اللہ کے سامنے، اور وہ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، جمیعا سب، وَبَرَزُوا للہ جمیعا، اور وہ سب روز محشر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یہ ویسے یعنی مستقبل میں بات ہو تو اس کے لیے عربی میں مستقبل کا صیغہ آتا ہے مضارع کا، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ آیا ہے، ماضی کا لفظ آیا ہے. تو یہ دراصل عربی گرامر میں جب مستقبل کی بات ماضی میں کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یقینی طور پر ہو کر رہے گا، یعنی اس میں قطعیت کی طرف، یقین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ماضی کے جملے سے ذکر کیا، صیغے سے، مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے. فقالا، تو کہیں گے الضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور لوگ کہیں گے طاقتوروں سے، متکبرین سے، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، لکم، تمہارے لیے، تبعن، تابع، انا کننا لکم تبعن، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے. فہل، تو کیا، انتم، تم ہو، مغنونا، بچانے والے، انا، ہمیں، من سے، عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، کچھ بھی. فہل انتم مغنونا انا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کسی بھی قسم کا بچا سکتے ہو، بچانے والے ہو؟ آج کے دن، قیامت کے دن وہ پوچھیں گے. قالو، وہ کہیں گے، متکبر طاقتور لوگ، قالو، وہ کہیں گے، لو، اگر، ہدان اللہ، ہدانا، ہمیں ہدایت دیتا، اللہ، اللہ، لہدیناکم، لہدینا، تو ہم ضرور ہدایت دیتے، کم، تمہیں. قالو لو ہدان اللہ لہدیناکم، وہ بولیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت دے دیتے، ہدایت کی راہ دکھا دیتے. یعنی مطلب یہ تھا ہم خود بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ رہے. سواء، برابر ہے، علینا، اوپر ہمارے، ہم پر برابر ہے، اجزعنا، ہم چاہیں آہوزاری کریں، ام، یا صبرنا، ہم صبر کریں. اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں. آج کے دن ما، نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، من محیص، کوئی راہ فرار، کوئی چھٹکارے کی جگہ. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ کا مضمون واضح ہے. پہلے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے. برزا، یہ بروز سے اس کا مطلب ہے کہ چھپی ہوئی چیز کا پیش ہونا، ظاہر ہو جانا. کیونکہ یہاں دنیا میں جس جس کو موت آئی تو وہ کہیں نہ کہیں فنا ہو گیا اس کا جسم. یہودی عیسائی ہے تو وہ مٹی میں دفن ہو گئے مسلمانوں کی طرح. کوئی بت پرست ہے، کسی کو آگ سے جلا دیا گیا، اس کی راکھ بعد میں دریا میں بہا دی گئی. یعنی جس کا جیسا عقیدہ ہے ویسا ہی وہ اپنے مردے کے ساتھ کرتے ہیں.
مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا مٹا ہوا وجود جو دنیا میں بظاہر مٹ گیا، ختم ہو گیا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، وہ یقینی ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا منظر فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ یعنی دنیا میں جو پست لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ، مفلوق الحال طبقات، جن پر عمرا، طاقتور ایلیٹ لوگ جن پر حکمرانی کرتے ہیں، غریب متوسط طبقات، وہ ان طاقتوروں سے کہیں گے، حکمرانوں سے کہیں گے، جو معاشرے میں طاقتور طبقات ہیں جو ان پر حکمرانی کرتے رہے، ان سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو، ہماری مدد کر سکتے ہو، ہماری ہیلپ کر سکتے ہو؟ آج تو ہماری پکڑ ہو گئی ہے۔ دنیا میں دیکھے کیسے اکڑتے رہے، ہم پچھلی آیات میں پڑھے ہیں نا کہ کیسے وہ تانا زنی کرتے تھے ان پر۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 10 میں، 11 میں، پھر 13 میں، کیسے وہ رسولوں کے ساتھ مکالمہ کرتے، اپنے تکبر کا اظہار کرتے۔ قیامت کے دن وہ جو دنیا کی پھونک پھاں تھی وہ ساری نکل جائے گی، سارے ایسے متکبرین اور نافرمان رب کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو کہیں گے کہ یا تم ہمیں بچا سکتے ہو آج اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ آگے وہ دیکھیں جو دنیا میں بڑے مغرور متکبر بنتے تھے، معاذ اللہ کے احکام کو، نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلاتے، وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت دے دیتے، تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھا دیتے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، رسولوں کے ذریعے معجزات دکھائے، پھر آسمانی کائنات میں جو رب کا نظام قائم ہے، زمینی کائنات میں جو رب کا نظام ہے، اس سے انہیں کوئی رب کی قدرت، رب کے وجود پر کوئی ہدایت نہیں ملی، کوئی ہدایت نہیں ملی۔ یعنی سب کچھ بھول گئے، اللہ پر ڈال دیا، اپنی غفلت کو، اپنی نافرمانی کو، اپنے تکبر کو اللہ پر ڈال دیا۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، حالانکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سارا سامان کر دیا تھا، سارا سامان کر دیا تھا، اپنے رسولوں کو بھی بھیج دیا، انبیاء کرام تشریف لائے، انہیں معجزات بھی دے دیے، پھر کتابیں بھی نازل کر دی، صحائف بھی نازل کر دیے، سب کچھ دکھا دیا، مگر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے مائل نہ ہوئے حق کی طرف۔ اس میں اللہ کا قصور نہیں، اس میں خود ان کا قصور تھا، اس میں خود ان کا قصور تھا۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت کا مالک ہے، ضلالت کا مالک ہے، وہ خالق ہے، ہدایت اور ضلالت اس کے قبضے میں ہے، لیکن بندوں میں سے اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے جو اس کا ارادہ کرے، اس کی طلب کرے، اور جو ہدایت کی بجائے گمراہی اریتا ہے پھر اس کے لیے اسے گمراہی مل جاتی ہے، اس کے لیے گمراہی پیدا کر دی جاتی ہے۔ جب وہ یہ معاملہ دیکھ لیں گے کہ آج تو ہماری پکڑ ہے، ہماری بھی اور جو ہمارے پیچھے چلتے رہے، تو وہ بولیں گے سواء علینا، ہم پر آج برابر ہے، اے ہمارے پیچھے چلنے والوں، تم ہو یا ہم ہیں،
اجزعنا ام صبرنا، چاہے آج ہم گریہ ازاری کریں، روئیں، چلائیں یا صبر کریں، اس عذاب پر صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی فرار کی راہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی فرار کی راہ نہیں ہے، کہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ بس جو دنیا میں ہم نے بویا تھا آج وہ کاٹنے کا دن ہے۔ جیسے اعمال کیے تھے، جیسا ایمان رکھا تھا، ایمان سے مراد کفر کا، تو وہ آج ہم نے اس کا نتیجہ پانا ہے۔ تو چاہے صبر سے سہ لیں یا گریہ ازاری کر کے رو چلا کر سہ لیں، آج نتیجے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، آج یوم جزا ہے، جس کے مالک کی طرف سے جزا و سزا قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کی حقیقت کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت کے جو عذاب ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔